رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. السلام على سيد الأنبياء والمرسلين. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس بات کا اعلان کیا ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج آپ کو پتہ ہے عید الفطر کا دن ہے، خوشی کا دن ہے ہر شخص کے لیے جس نے روزے رکھے اور روزوں کو چھوڑا نہیں۔ ہر اس شخص کے لیے خوشی ہے جس نے رات کو قیام کیا۔ ہر اس شخص کے لیے خوشی کا دن ہے جس نے لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ہر اس شخص کے لیے خوشی کا دن ہے جس نے گناہوں کی توبہ کی اور اللہ کو راضی کیا۔ نیا لباس پہننا بڑی بات نہیں، اچھے کھانے کھانا بڑی بات نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عید کا دن تھا، حضرت خشک روٹی زیتون کے ساتھ کھا رہے تھے۔ ایک شخص گزرا، اس نے کہا: حضرت آج تو عید کا دن ہے اور آپ خشک روٹی کھا رہے ہیں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: یا ھذا لیس العید لمن لبس الجدید۔ اے مجھ سے سوال کرنے والے سن لے، عید اس چیز کا نام نہیں کہ بندہ نیا لباس پہنے، وَأَكَلَ السَّرِيدَ، اور اچھے کھانے کھائے، وَلَكِنَّ الْعِيدُ لِمَنْ قُبِلَ مِنْهُ بِالْأَمْسِ صِيَامُهُ وَقُبِلَ مِنْهُ قِيَامُهُ وَغُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ وَشُكِرَ لَهُ سَعْيُهُ وَهَذَا الْعِيدُ فَهَذَا هُوَ الْعِيدُ۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں: عید تو اس بندے کی ہے جس کے روزوں کو قبول کر لیا گیا، اور عید تو اس بندے کی ہے جس کے راتوں کو قیام کو اللہ نے کہا میں نے قبول کر لیا، اور جس کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، اور جس کی کوشش کو قبول کر لیا گیا۔ فَهَذَا هُوَ الْعِيدُ، اصل میں اسی بندے کی عید ہے۔ فَالْيَوْمَ لَنَا عِيد، آج بھی ہماری عید ہے۔ وَغَدًا لَنَا عِيد، کل بھی ہماری عید ہوگی۔ وَكُلُّ يَوْمٍ لَا نَسِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ فَهُوَ الْعِيدُ۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں: ہر وہ دن جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے وہ مسلمان بندے کے لیے عید ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو سلف صالحین تھے ان کا مطمع نظر یہی تھا کہ وہ عید اسی کی سمجھتے تھے جس نے لعلکم تتقون کو پا لیا، جس کی زندگی رمضان کے بعد بدل گئی۔
اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی وہ بھی فرمایا کرتے تھے لیس العید لمن لبس الجدید، اس بندے کی عید نہیں ہے جس نے نیا لباس پہنا ہے، ولیکن العید لمن خاف یوم العید، اصل میں عید تو اس بندے کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈر گیا اور قیامت کے دن کا ڈر جس کے دل میں پیدا ہو گیا۔ اصل مسئلہ یہی ہے، رمضان کا مطلب بھی یہی ہے لعلکم تتقون۔ سلف صالحین کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ رمضان کا 6 ماہ تک انتظار کرتے اور 6 ماہ دعا کرتے، یا اللہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان کو ملا دے۔ اور جب روزے رکھ لیا کرتے تو 6 ماہ تک دعا کرتے، یا اللہ جو ہم نے روزے رکھے ہیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما دے۔ اگر کوئی بندہ مزدوری کرے، سارا دن مزدوری کرے اور مالک ہے تو نے میرے مطابق کام ہی نہیں کیا تو اس کی مزدوری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اصل دعا یہ ہونی چاہیے، اصل ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے، ہمارے صیام و قیام اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتے ہیں والذین یعطون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، آقا اس آیت سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد شرابی لوگ ہیں یا چور لوگ ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، اس کا مطلب ہی نہیں ہے وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيَصُلُّونَ وَيُصَدَّقُونَ وَهُمْ يُخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلُ مِنْهُ۔ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں، جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور ان کے دل میں ڈر لگا رہتا ہے اللہ کہیں ہماری نمازوں کو ضائع نہ کر دے، اللہ کبھی ہمارے روزوں کو ضائع نہ کر دے۔ تو میرے بھائیو، فکر یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے اعمال صالح اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہم نے کوشش کی ہے، کسی بھی رنگ میں، کسی بھی ڈھنگ میں، نماز کی صورت ہو، قرآن کی صورت ہو، قیام کی صورت ہو، صیام کی صورت ہو، میں دعا کرتا ہوں اللہ تمام کوششیں قبول و منظور فرمائے۔ تو میرے بھائیو، رمضان ہر سال یہ پیغام دے کے جاتا ہے کہ دنیا جہاں کے لوگوں، جس طرح تم لوگوں نے میرے اندر زندگی گزاری ہے، سارا سال تمہارا اسی طرح ہونا چاہیے۔ ہم رمضان میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو رمضان یہ پیغام دے کے جا رہا ہے کہ سارا سال 5 وقت کی پابندی کرو۔ ہم رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، رمضان کا یہ پیغام ہے کہ سارا سال قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ ہم رمضان میں صدقات کرتے ہیں، تو رمضان کا یہ پیغام ہے کہ رمضان تو ختم ہو گیا لیکن صدقات کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ مساکین پہ خرچ کرنے والے کے بارے میں میرے سرکار نے فرمایا السائی علی الارمل والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو بندہ غرباء پر خرچ کرتا ہے، مساکین پر خرچ کرتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ اسے گھر بیٹھے جہاد کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو صدقات بھی کرنے ہیں۔ قیام اللیل رمضان میں ہم نے کیا تراویح کی شکل میں، تو رمضان کا یہ پیغام ہے کہ صرف میرے اندر ہی قیام اللیل نہیں کرنا، جب میں چلا جاؤں میری اس سنت کو زندہ رکھنا۔ اور یہی رمضان کا پیغام ہے، ذکر و اذکار کرتے رہے۔ رمضان کہتا ہے میرے جانے کے بعد بھی ان کو بلا نہ دینا، یہی میرے اللہ کا حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ کہتے ہیں میرے محبوب اپنی زندگی کے آخری دن تک اللہ کی عبادت کرو۔ تو میرے بھائیو، عبادت کے لیے کوئی خاص دن نہیں ہوا کرتے، عبادت کے لیے کسی دن کو مختص نہیں کیا جا سکتا، ہر سال اللہ کی عبادت کے دن ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کان احب الدین الیہ ما دوام علیہ صاحبہ، سب سے پیاری چیز، سب سے مقبول و منظور عمل اللہ کے ہاں وہی ہے جس پر کرنے والا مستقل رہے، یعنی اس کو چھوڑے نہ۔ اگر اس نے کرنا شروع کر دیا ہے تو مسلسل کرتا جائے، اپنی زندگی کی شام تک
اس کو اپنے ساتھ جاری و ساری رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، مصیبتیں آئیں، جو مرضی ہوا، انہوں نے اپنے قدموں کو ڈگمگایا نہیں ہے، ان کے قدم ڈگمگائے نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کو سرخرو کر دیے جائیں گے، نہ خوف ہوگا، نہ ملال ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ کوئی ہم ہوگا تو کیا ہوگا؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اللہ کہیں گے تم خوش ہو جاؤ، تمہارے اعمال کی وجہ سے میں نے تمہیں جنت عطا فرما دی۔ تو میرے بھائیوں، اصل مطلب یہی ہے، اگر رمضان میں ہم سارا مہینہ روزے رکھ سکتے ہیں تو رمضان کا پیغام یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرو۔ اور رمضان کا پیغام یہ ہے اگر پوری رمضان کی راتوں کو تم قیام اللیل کر سکتے ہو تو رمضان کا پیغام ہے ہر رات 2 نفل تو پڑھ لیا کرو۔ رمضان کا پیغام یہ ہے کہ اگر ہر روز تم 1 سپارہ قرآن پاک پڑھ سکتے ہو تو رمضان کہتا ہے کم از کم میرے جانے کے بعد 1 صفحہ قرآن کا پڑھ لیا کرو۔ تمہاری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ رمضان تبھی ہمارا قبول ہوگا جب رمضان جائے گا تو تبدیلی آئے گی، انسان کی زندگی میں وہی رمضان قبول و منظور ہوتا ہے جو اس کی زندگی پہ اثر چھوڑ کے جاتا ہے، اس کی زندگی کو بدل کے جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہی دعا کرتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو بدلیے۔ جس طرح رمضان ختم ہو گیا اسی طرح ہماری زندگی نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ یہاں پہ کوئی نہیں رہا، بڑے بڑے آئے اور خاک میں مل گئے۔ اسی لیے بار بار گزارشات کی جاتی ہیں کہ اپنی آخرت کا سوچئے، اگلے جہان کا سوچئے۔ اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی دعا کریے اللہ ہمیں ہمارے اعمال پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا اکثر پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے میرے دلوں کے مالک، دلوں کو پھیرنے والے، میں تو اس سے دعا کرتا ہوں میرے دل کو اپنی فرما برداری اور اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ دعا بھی اہتمام کیجیے، اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل وسلم علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد
لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اے میرے اللہ جتنے بھی فوت ہو گئے سب کو معاف فرما، اللہ جتنے بھی قبروں میں جا چکے ہیں قبر منور فرما، اللہ چند دن پہلے میرے چاچو جان فوت ہوئے ہیں قبر نور سے منور فرما، اللہ جتنے بھی قبروں میں جا چکے ہیں جن کے بھی عزیز و اقارب دنیا فانی کو چھوڑ چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ میرے والد گرامی کی قبر نور سے منور فرما، اللہ جن کے بھی والدین جا چکے ہیں سب کو معاف فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ایک بھائی کہہ رہا ہے ان کی بیٹی بیمار ہے ان کی بچی بیمار ہے شفا عطا فرما، اللہ جن کے بھی عزیز و اقارب بیمار ہے شفا عطا فرما، اللہ ہسپتالوں میں جو لیٹے ہوئے ہیں گھروں میں جو لیٹے ہوئے ہیں تیری یا اللہ شفا کے منتظر ہیں، اللہ تو شفاؤں کی دولت سے مالا مال فرما، اللہ بیماروں کی شفاؤں کے بندوبست فرما، اللہ بیماریوں کا مداوا فرما، اللہ پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ مقروضوں کے قرضے دور فرما، اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، اللہ سونے میرے پیارے اللہ جن کے پاس بیٹیاں زندگی والے بیٹے عطا فرما، اللہ جن کو دیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ رضوان کو زندگی والا بیٹا عطا فرما، اللہ جن بھائیوں نے دعا کا کہا ہے اللہ جو بھی دعائیں قبول فرما، اگر کسی نے کسی کی مغفرت کا کہا ہے تو مغفرت فرما، اگر کسی نے کسی کی بیماری کی شفا کا کہا ہے تو شفا عطا فرما، اگر کسی نے پریشانی کا کہا ہے پریشانیاں دور فرما، اگر کسی نے قرضے کا کہا یا اللہ تو مقروض کے قرضے دور فرما، اللہ یہاں پہ جو بھی بیٹھے ہیں سب کا آنا قبول فرما، اللہ ہمارا رمضان قبول فرما، رمضان کے روزے قبول فرما، رمضان کا قیام قبول فرما، رمضان کا قرآن قبول فرما، اللہ رمضان کے صدقے خیرات قبول فرما، اللہ ہماری رمضان کی عبادات قبول فرما، اللہ ہمیں رمضان کا جو درس ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کا مقصد یا اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم گنہگار ہیں پاپی ہیں گندے ہیں تیرے بھی تو بندے ہیں، اللہ ہم اپنی نظر جبین بھی تیرے سامنے پھیلاتے ہیں، یا اللہ اپنے ہاتھ بھی تیرے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ ہم فقیروں کی دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہم فقیروں کی دعاؤں کو قبول فرما، اللہ جب تک زندہ رکھنا اسلام پہ رکھنا، جب موت آئے تو خاتمہ بالایمان نصیب فرما، اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لینا، اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما لینا، اللہ حشر کی تلخیوں سے محفوظ فرما لینا، اللہ حشر کی رسوائیوں سے محفوظ فرما لینا، یا اللہ اس رمضان کی وجہ سے ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ جو بھی ساتھیاں ہیں دل میں جو بھی دعائیں لیے بیٹھے ہیں
اللہ تو سب کی دعائیں قبول فرما، اللہ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اللہ سب کا مانگنا قبول فرما۔ اللہ ہم تو مانگ سکتے ہیں، یا اللہ ہم مانگنے والا کام کرتے ہیں، اللہ تو دیتا ہے، تو دینے والا کام فرما، اللہ دعائیں قبول فرما، اللہ دعائیں قبول فرما۔ رب هب لي من الصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين۔ حفیظ اسلامک سینٹر میرا یار الہ آباد تو ہے بھائی عبدالحفیظ صاحب، یہ بات تو آڈی پوری دنیا دے جائے گی۔
اسلامک سینٹر میرا یار الہ آباد تو ہے بھائی عبدالحفیظ صاحب، یہ آواز تہاڈی پوری دنیا تے جائے گی۔